چلتے ہیں چلنے کی رفتار بتاتی ہے مصطفیٰ چل رہے ہیں. آپ کا چہرہ مصطفیٰ سے ملتا ہے. اس نے مسلمانوں کیوں کہا ہے اے بھائی علی اکبر ڈھاٹا لگا لے. شملے کا ڈھاٹا علی اکبر نے لگایا ہے. کربلا کی زمین کی طرف ہم پہ سبق مانتے ہیں. مسلمانوں اس پیٹ کھولے کی پڑی ہے. فوراً خیال بہن سغرا کا آیا ہے کہ بہن سغرا نے کہا تھا اے بھائی علی اکبر 7 محرم کو مجھے مدینے لینے آنا ہے. آج 7 محرم بھی نکل گئی ہے, 10 محرم آ گئی ہے. بہن انتظار کر رہی ہوگی. مسلمانوں دل میں خیال مسلمانوں ڈھاٹا شملے کا لگایا تھا کھل جاتا ہے. مسلمانوں جب یزیدیوں نے دیکھا دیکھ کر ہاتھ کانپ پڑتے ہیں, تلواریں نیچے گر جاتی ہے. عمر ابن سعد کہتا ہے کیا معاملہ ہے؟ کہاں دیکھتا نہیں کربلا کی زمین پر مصطفیٰ آ گئے ہیں. کربلا کی زمین پر آ گئے ہیں. کہا کیا کہتے ہو؟ تو عمر ابن سعد جانتا تھا یہ شبیہ مصطفیٰ ہے, ان کا چہرہ مصطفیٰ سے ملتا ہے. آواز دیتا ہے کہ آمنہ کے نام مصطفیٰ کربلا نہیں آئے ہیں بلکہ حسین کا بیٹا علی اکبر کربلا آ گیا ہے. اتنا کہا تو یزیدیوں نے کہا ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ شبیہ مصطفیٰ پر حملہ کرے. تو مسلمانوں انعام بڑا دیا ہے. جب انعام بڑھایا ہے پھر یزیدیوں نے تلوار تھامی ہے. حسین کے بیٹے علی اکبر نے جب تلوار نکالی ہے آواز دی ہے کس کی ماں نے دودھ پلایا تو سامنے آ جا. تو مسلمانوں جب تلوار چلائی ہے تو اقامت یزیدیوں کے سر تن سے جدا کر دیے ہیں. مسلمانوں جب اقامت یزیدیوں کی لاشیں کربلا کی زمین پر پھڑکی تو ایک یزیدی کہتا ہے اس کو ایسے نہیں مارا جا سکتا کیونکہ اس کی رگوں میں حسین کا خون دوڑ رہا ہے, اور اس کی رگوں میں حسین کا خون دوڑ رہا ہے. تو کہا پھر کیسے؟ کہا اس کو دھوکے سے مارا جا سکتا ہے. کہا اس سے اسے مدینہ بہت پیارا ہے, اس کی کوئی قیمتی چیز مدینے رہ گئی ہے, اس سے مدینے کا ذکر کر دو تلوار تھم جائے گی. اور ایسے نشانچی کا انتظام کرو جو ایسا نیزہ مارے ایک بار میں پار خالی نہ جائے. تو عمر ابن سعد نے سنان کا انتخاب کیا ہے. اب حسین کو ایک یزید نے دھوکے سے پیچھے سے کہا اے علی اکبر مدینہ کدھر ہے؟ جب اتنا کہا مسلمانوں تلوار تھم جاتی ہے. بہن سغرا کی یاد آ جاتی ہے. جب تلوار رکی ہے تو سنان نے ایسا نیزہ مارا کہ علی اکبر کے جگر کے پار ہو جاتا ہے. جب پار ہوا ہے تو علی اکبر گھوڑے سے جب نیچے آ رہے تھے تو مسلمانوں ایسا لگ رہا تھا جیسے رحم قرآن جیسے رحم سے قرآن نیچے آ رہا ہے. جب حضرت علی اکبر نیچے گرے ہیں آواز دی ہے اے بابا مجھے تھامیے. کہا بیٹا کدھر ہو؟ کہا بابا جس جگہ میں نے فاطمہ کو اپنے آنچل سے کربلا کی مٹی صاف کرتے دیکھا تھا میں وہیں کھڑا ہوں. حسین آئے ہیں اپنے ہاتھ میں تھاما ہے. تھامنے کے بعد مسلمانوں کہا بیٹا بیٹا علی اکبر کیا حال ہے؟ کہا بابا پریشان نہ ہو میں نے دین کے لیے اپنی جان کو دیا ہے. جب علی اکبر نے اتنا کہا ہے کہا حسین میری خواہش ہے کہ میرے جگر سے جو پار نیزہ ہو گیا ہے اسے نکال دیجیے. اتنا کہا حسین کہتے ہیں بیٹا کیا کہتے ہو؟ اگر میں نے نیزہ جگر کے باہر کیا تو تمہارا جگر کے ٹکڑے ہو جائیں گے, تمہارے منہ سے آہ نکلے گی, پکار نکلے گی. رب ہمارا بہت قریب ہے, کہیں ایسا نہ ہو ہماری قربانی کو بیکار کر دے. تو علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ کا بیٹا آپ سے وعدہ کرتا ہے ایک بھی آہ نہیں نکلے گی, ایک بھی چیخ نہیں نکلے گی. تو حسین نے مسلمانوں ایک فتنہ زمین پڑنے کا ہے, ایک آپ علی اکبر کے سینے پہ رکھا ہے, دوسرے نیزہ پالا ہے. جیسے ہی نکالنے کی کوشش کی ہے زمین کانپ اٹھتی ہے, آسمان برس جاتا ہے. زمین پکار کر کہتی ہے حسین کیا کر رہے ہو؟ ایک بھی خون کا قطرہ اگر زمین پر گر گیا تو میں برداشت نہ کروں گی. حسین نے زمین پر پیر مار کے کہا
है, हुसैन ने घुटना जमीन पर जमाया है, एक हाथ सीने में रखा है, दूसरे हाथ में जब नेज़ा खींचा, जिक्र हुसैन में आने वाले जिक्र अली अकबर का बाहर निकल आता है, टुकड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, हुसैन ने गर्दन को झुकाया है। अली अकबर कहते हैं बाबा गर्दन मत झुकाओ, अपने लाल के चेहरे पे देखो, ये इस तरह से चेहरा छुपा लिया है। जब कोई दुनिया छोड़ता है, जब कोई दुनिया छोड़कर जाता है तो उसे प्यास लगती है, पानी मांगता है। ए बाबा हुसैन, आपका लख्त जिगर आपसे पानी का सवाल नहीं करेगा। मेरी जानिब देखो, जब हुसैन ने देखा तो अली अकबर मुस्कुरा रहे थे, कहते मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद अली अकबर ने कहा, ए मेरे बाबा हुसैन, क्या मेरी लाश को भी खेमे लेकर जाओगे? कहा हाँ बेटा अली अकबर। लेकर कहते हैं बाबा जवान औलाद का घर कैसे उठाएंगे, जवान औलाद की लाश को कांधे में रख के कैसे आगे बढ़ेंगे? दुनिया में किसी का बाप जब जवान औलाद को अपने कांधे पर लेकर चलता है तो कमर टूट जाती है, उसकी जिंदगी उजड़ जाती है। हुसैन कहते हैं मेरे लाल, तू कुरान पढ़ता रहना, मैं तेरी लाश को खेमे तक पहुंचा दूंगा। जिगर के टुकड़े हो गए, इराक की जमीन पर बसने वाले जिंदा दिल मुसलमानों, इफ्तिखार रज़ा बरेलवी का जुमला सुनो, जिसके जिगर के टुकड़े हो जाए, बताओ कि वो कुरान पढ़ सकता है, लेकिन हुसैन का नाम अपनी ज़बाने हाल से कुरान पढ़ रहा है। हुसैन आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुरान अली अकबर बढ़ते जा रहे हैं। जब सांसें टूटने लगी है, जब सांसें थमने लगी है, जब लहजा अली अकबर का टूटा है, जब कोई परेशानी आए तो मेरे बेटे हसन के गले से निकाल कर इसको पढ़ लेना, परेशानी खत्म हो जाएगी। अब कासिम को बुलाया है, उनमें फरमाने में ताबीज निकाला है, निकालने के बाद जब तहरीर गुम होती है, उठकर खड़ी हो जाती है, अपने लफ्ते जिगर का हाथ पकड़ा है, पकड़ने के बाद हुसैन के खेमे में आई है, आने के बाद कहती है हुसैन ये तुम्हारे भाई की तहरीर है। पहले जब हुसैन ने तहरीर को देखा है, उसने लिखा था हुसैन 10 मुहर्रम होगी, तुम सबको इजाजत करवाना चाहने की दोगे, मेरे कासिम को भी इजाजत दे देना, क्योंकि कयामत के दिन जब सब कहेंगे, हजरत शहरबानो कहेंगी मैंने अली असगर नाना के तीन दफे दिया था, जब सैयद कहेगी मैंने अनु मोहम्मद दे दिए थे, तो उनमें बर्बादी कर सके ना। मैंने एक लाल करबला की जमीन पर आपके तीर पर नहीं दिया था, बल्कि मैंने अपना कासिम भी दे दिया था। कहते सुभान अल्लाह, मैंने अपना कासिम भी दे दिया था, मैंने अब्दुल्ला भी दे दिया था, मैंने उमर भी दे दिया था, मैंने अबू बकर भी दे दिया था। अल-मुख्तसर इजाजत मिल जाती है, अब कासिम करबला की जमीन पर उतरे हैं, मुसलमानों आवाज दी है, आओ मुकाबले में कौन आता है? तो अमर इब्न साद ने अरसद को इशारा किया है, ए अरसद तुम जाओ। अरसद कहता है क्या बात कर रहे हो, इस बच्चे के मुकाबिल मुझे भेज रहे हो, इतने मेरी शान के खिलाफ है, इसकी उम्र तो अभी 18 साल की भी नहीं है, कहा तुम क्या करोगे? अरसद ने कहा जिसको पूरी दुनिया जानती है, जानते हो मेरा उस्ताद मेरा बाप अरसद है, तो इमाम हसन कहते हैं अगर तेरा बाप अरसद है तो मेरा उस्ताद काजी अब्बास है। उसके बाद बेटे का सर कलम कर दिया, अल-मुख्तसर दूसरा बेटा चौथा आया, सबके सर उतार दिए। हुसैन हसन की औलाद ने मुसलमान
اپنا رومال کو چادر بچھائی ہے، جو مصطفیٰ کی کاندھے پہ چادر پڑی تھی، تو بیٹیاں اٹھا کر اس پٹری میں رکھ رہے ہیں، پھر قرآن لگا کر سنتے ہیں، کہیں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، ہاتھ پڑھاتے ہیں، حسن کے علی اصغر القاسم کے جسم کا کوئی ٹکڑا ہاتھ میں آ جاتا ہے، کٹری میں رکھ لیتے ہیں، صاحب یہ ہے کربلا، کربلا کی تاریخ کو پڑھ لو اور دنیا کو بتا دو، جب تک ہم زندہ رہیں گے صحیح معنوں میں ذکر حسین کریں گے، کیونکہ ایک ناشا زمین پر نہیں پھلتا تھا، 72 لاشیں کربلا کی زمین پر بکھری ہوئی تھی، دنیا جو آج ذکر حسین منانے کو حسین کی محبت کہتی ہے، اگر اس طریقے سے تم ذکر حسین مناؤ گے تو یاد رکھو فاطمہ الزہرا قبر میں بے چین ہو جائے گی، کیونکہ دین پر انہوں نے علی اصغر دے دیا، علی اکبر دے دیا، مولا محمد دے دیے، عمر دے دیا، ابو بکر دے دیا، کیونکہ مسلمانوں حسین نے سجدے میں سر رکھ کر کہا تھا مولا میں نے علی اکبر مصطفیٰ کے دین پر دے دیا، اسلام پر اصغر کو دے دیا، پتہ تو راضی ہے، آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جو میری جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نوازے پر مصطفیٰ کو ناز ہے، دنیا میں سجدے تو زمانے کیے، اس نے جو سجدہ کیا اس سجدے پر خدا کو ناز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ